السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ اماراتی حکومت تارکین کی مدد کو آ گئی۔ 18,000 ملازمین کو ان کی کئی ماہ سے رکی تنخواہیں دلوا دیں۔ ایمریٹس ایئر نے پاکستان اور بھارت پر پروازوں کی بندش میں 31 جولائی تک توسیع کر دی۔ دبئی کی عدالت نے غیر ملکی خاتون کو خالی بیگ میں منشیات رکھنے پر 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ ابوظہبی میں تحریک قتل کیس کی میڈیا کوریج پر حکومت نے پابندی عائد کر دی۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے 1,539 نئے کیسز رپورٹ، 2 مزید اموات کا اعلان۔ دبئی پولیس نے اماراتی شہریوں سے مردہ شخص کی شناخت میں مدد طلب کی ہے۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے 1,539 نئے کیسز رپورٹ، 2 مزید اموات کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 27 جولائی بروز منگل کرونا وائرس کے 1,539 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 6,74,724 تک جا پہنچی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,497 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس وبائی مرض سے 6,52,180 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ آج کرونا وائرس سے مملکت میں 2 مزید اموات ہوئی ہیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1,929 ہو گئی ہے۔ ابوظہبی میں تحریک قتل کیس کی میڈیا کوریج پر حکومت نے پابندی عائد کر دی۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی کے اٹارنی جنرل نے اس قاتل کی میڈیا کوریج پر پابندی عائد کر دی ہے، جس میں اس نے ایک ہی خاندان کے 3 افراد کو قتل کر دیا تھا۔ ابوظہبی کے اٹارنی جنرل علی محمد البلوچی کا کہنا ہے کہ کیس سے متعلق ہر قسم کی تحریر، آڈیو اور ویڈیو میڈیا، اس کے علاوہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خبروں کی پابندی عائد کر دی ہے۔ فیصلے کے بعد ہر قسم کے رد عمل یا ذاتی رائے اور کیس کے تجزیے پر پابندی عائد کی گئی ہے، جو کہ عدالتی فیصلہ آنے تک رہے گی۔ ایک بیان میں ابوظہبی کے جوڈیشنل ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ میڈیا کے کچھ ذرائع کیس کے حوالے سے جھوٹی اور بے بنیاد خبریں پھیلا رہے ہیں۔ یہ خبریں غیر مصدقہ ذرائع سے ہیں اور معاشرے میں خوف و ہراس پھیلا رہی ہیں۔ ان خبروں سے معاشرے میں افراتفری پھیل رہی ہے۔ یہ خبریں متاثرہ خاندان کی ذاتی زندگی کو خراب کر سکتی ہیں۔ اس لیے پبلک پروسیکیوشن نے فیصلہ کیا ہے کہ غیر مصدقہ اور جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اٹارنی جنرل نے مزید کہا ہے کہ پبلک پروسیکیوشن نے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے اور تمام قانونی تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں۔ دبئی پولیس نے اماراتی شہریوں سے مردہ شخص کی شناخت میں مدد طلب کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق دبئی پولیس نے رہائشیوں سے ایک لاش کی شناخت میں مدد کرنے کی درخواست کی ہے۔ پولیس کو ایشیائی باشندے کی لاش مہیسینا کے علاقے میں سینڈی لاٹ میں ملی ہے۔ پولیس کو لاش کے پاس سے کوئی شناختی دستاویزات نہیں ملے ہیں۔ لاش کو معائنے کے لیے فورینزک ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ابھی تک اس حوالے سے کسی کے لاپتہ ہونے کی بھی کوئی درخواست نہیں آئی ہے۔ القصیص اسٹیشن کی پولیس نے شہریوں سے لاش کی شناخت میں مدد کرنے کی درخواست کی ہے۔ اگر آپ کو بھی لاش کے حوالے سے کوئی معلومات ہیں تو پولیس کے ٹول فری نمبر 901 پر کال کر کے بتا سکتے ہیں۔ ایمریٹس ایئر نے پاکستان اور بھارت پر پروازوں کی بندش میں 31 جولائی تک توسیع کر دی۔
تفصیلات کے مطابق دبئی کے فضائی کیریئر ایمریٹس ایئر نے پیر کو جاری کردہ بیان میں اعلان کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت سے UAE کے لیے پروازوں کی بندش کی مدت میں 31 جولائی تک توسیع کر دی گئی ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک صارف کی انکوائری کا جواب دیتے ہوئے ایئر لائن نے کہا ہے کہ اس وقت بھارت پر سفری پابندی 31 جولائی تک ہے، جس کو آئندہ ریویو میں رکھا گیا ہے۔ اسی طرح ایک مسافر کی جانب سے پوچھے گئے پاکستان سے متعلق سوال کے جواب میں ایئر لائن نے یہی جواب دیا ہے۔ اس سے پہلے ایک اپ ڈیٹ میں ایئر لائن نے کہا ہے کہ ایسے مسافر جنہوں نے گزشتہ 14 دنوں کے دوران مذکورہ ممالک کا دورہ کیا ہے، ان کو بھی متحدہ عرب امارات کی کسی امارات میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دبئی کی عدالت نے غیر ملکی خاتون کو خالی بیگ میں منشیات رکھنے پر 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کی کرمنل کورٹ نے ایک افریقن خاتون کو 10 سال قید اور ملک بدری کی سزا سنا دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق خاتون کو دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر خالی بیگ میں ممنوعہ منشیات اسمگل کرنے کی کوشش پر گرفتار کیا گیا تھا۔ ملزمہ نے بیان دیا تھا کہ اسے ایک شخص ایئرپورٹ پر ملا جو کہ اس کا ہم وطن تھا اور اس نے خالی بیگ دبئی میں ایک شخص کو دینے کا کہا۔ اس لیے کرونا کی سفری پابندیوں کی وجہ سے وہ اس شخص کی پارسل پہنچانے میں مدد کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ دبئی کسٹم کے انسپیکٹر نے پبلک پروسیکیوشن کو بتایا کہ ملزمہ نے خالی بیگ میں کسی قسم کی ممنوعہ اشیاء لانے سے انکار کیا تھا۔ شروع میں کسٹم حکام نے ایک بیگ کھولا اور اس کے اندر ایک اور خالی بیگ پایا، جس کے بعد دونوں کو ایکس رے اسکینر سے گزارا گیا۔ اس کے بعد خالی بیگ میں ایک غیر معمولی کثافت ملی۔ اسکیننگ میں انکشاف ہوا کہ خالی بیگ میں منشیات موجود ہے، جو کہ فورینزک کے بعد کوکین ثابت ہوئی، جسے 800 گرام کے پیکٹس میں بھرا گیا تھا۔ ملزمہ نے حکام کے سامنے اعتراف کیا کہ اسے کوریئر لے جانے کے عوض $500 دیے گئے تھے، تاہم ملزمہ کا کہنا تھا کہ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ بیگ میں منشیات موجود ہے۔ عدالت نے ملزمہ کو 10 سال قید کی سزا سنا دی کیونکہ وہ اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکی۔ اماراتی حکومت تارکین کی مدد کو آ گئی۔ 18,000 ملازمین کو ان کی کئی ماہ سے رکی تنخواہیں دلوا دیں۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں ملازمین کے حقوق کے تحفظ پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے مؤثر قانون سازی کی گئی ہے۔ اماراتی وزارت برائے انسانی وسائل و اماریتائزیشن موہرے نے مشکلات میں گھرے ہزاروں ملازمین کی پریشانی ختم کروا دی ہے۔ موہرے کے مطابق لیبر تنازعات کی مد میں متاثرہ کارکنان کو 30 کروڑ درہم سے زائد رقم دلوا دی ہے۔ وزارت کے مطابق اس کے پاس 22 لیبر تنازعات لائے گئے تھے، جن میں 30 کروڑ درہم کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی کا معاملہ سر فہرست تھا۔ ملازمین کو جون 2020 سے جون 2021 تک 1 سال سے زائد کی واجب الادا تنخواہیں دلائی گئیں۔ اس تنازع کی سماعت اماراتی وزیر برائے انسانی وسائل و اماریتائزیشن ناصر بن ثانی جمعہ الحملی نے خود کی۔ واجب الادا تنخواہوں سے متعلق کیسز سے 18,670 ملازمین متاثر ہوئے تھے۔ وزارت کی جانب سے کارکنان سے متعلق کیسز کی سماعت کے لیے ایک خصوصی کمیٹی وفاقی قانون کی روشنی میں تیار کی گئی ہے، جو متاثرہ افراد کو فوری طور پر ان کے حقوق دلوانے کا جتن کرتی ہے اور کارکنان و آجران کے درمیان تنازعات کو خوش اسلوبی سے حل کروانے کے لیے بھی اقدامات کرتی ہے تاکہ معاشی و صنعتی سرگرمیاں متاثر نہ ہوں۔ تنازعات کے حل میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ فریقین
شرکائین فیصلے سے راضی ہوں اور کسی ایک فریق کی حق تلفی کی نوبت نہ آئے۔ اس کے علاوہ کارکنان کے استحصال کو روکا جا سکے۔ جو کمپنیاں اپنی ملازمین کو کئی ماہ سے تنخواہیں ادا نہیں کر رہی تھیں، ان کے مالکان یا اعلیٰ انتظامیہ کی سرزنش کی گئی اور انہیں پابند کیا گیا کہ وہ ملازمین کو فوری تنخواہیں ادا کریں۔ جو کمپنیاں احکامات پر عمل نہیں کرتی، ان کے خلاف سخت ایکشن بھی لیا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔